منٹ کے لیے ذرا سوچ کے دیکھنا کہ یہ ناک اگر یہاں ہوتا تو کتنا برا لگتا، یہ ہونٹ اگر تھوڑے سے بھی نیچے ہو جائیں تو کتنے، بعض لوگوں کے نا ذرا سے دانت تھوڑے سے کبھی اوپر ہو جائے نا کسی بیماری کی وجہ سے بھی تو لوگوں کو اچھے لگتے۔ اللہ نے جو چیز بنائی ہے اسے بار بار توڑ کے سجا کے نئے سرے سے کر کے دیکھ لو، سونی اسی طرح ہی لگتی ہے جس طرح میرے رب نے بنا دی ہے، اسی طرح ہی خوبصورت لگتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے یہ جو تیرا چہرہ ہے نا فی ای صورت ما شاء رکبک، جو تیرا چہرہ ہے نا کسی کا گورا ہے تو کسی کا زیادہ گورا ہے، کسی کا گورا ہے تو کسی کا سانولا ہے، کسی کا رنگ گندمی ہے، یہ بندے کی مرضی پہ نہیں، یہ اللہ کہتا ہے جیسے میں نے چاہا ہے نا۔ اگر آپ یہ آیت سمجھ جائیں نا تو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا، پھر کالے سیاہ رنگ والا بندہ بھی کہے گا اوہو چہرہ میرا ہے پر چاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر تو اپنے آپ سے پیار ہو جائے گا، پھر تو اپنے آپ سے محبت ہو جائے گی، پھر تو انسان کہے گا کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، پھر پیار ہو جائے گا اپنے آپ سے۔ شرط یہ ہے کہ دیکھو تو صحیح، تو اس کو بنایا ہے اللہ نے، پیدا کیا ہے اللہ نے بنایا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تجھے اللہ نے بنایا ہے، خود سے نہیں تو بنا، تو کسی کی چاہت ہے، تجھے کسی نے بھیجا ہے۔ اچھا جی تو اس نے پیدا کر دی انسان، تو وہ ایک ان پڑھ رہ گیا ہے، وہ ایک شخص تو ایسا ہے جو بالکل انگوٹھا چھاپ ہے، وہ ایک شخص ایسا ہے جو زندگی میں نانے جویں تک کا محتاج رہا، کوئی خاص مال و دولت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کچھ بڑے مشہور تھے، بڑے معروف تھے، بڑی دنیا جانتی تھی، اور کچھ ایسے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ ساری زندگی انہوں نے گمنامی میں گزار دی۔ تو مالک یہ جو ان پڑھ رہ گئے، غریب رہ گئے، کمزور رہ گئے، گمنام رہ گئے، یہ جو پیچھے رہ گئے، یہ جو بظاہر سمجھتے تھے ہم کچھ بھی نہیں، ان کا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ آیت کے ذرا ترجمے کا انداز دیکھیے گا، یہ تیور دیکھیے قرآن مجید کی آیت کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ تیور دیکھنا۔ فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اوئے ہوئے، اللہ کرے آپ کو مزہ آئے، وہ لطف دیکھو قرآن مجید کا انداز تکلم دیکھو ذرا۔ کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ یہ خطاب جس سے بھی ہے، صوفیاء کہتے ہیں مچل جانے والی آیت ہے، مچل جانے والی آیت ہے۔ یہ جو وہ کہتا ہے نا تو نے پلٹ کے میری طرف آنا ہے، تو آئے گا میرے سامنے، مجھے ایک حدیث پڑھ لینے دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرمائے گا، سب سے پہلا سوال لوگوں سے، مختلف احادیث میں مختلف سوال ہیں جو سب سے پہلے ہو، اس حدیث میں فرمایا اللہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندوں سے یہ پوچھے گا مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ میرے تے لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ میں آپ کو بات عرض کروں، مزہ نہیں آ جائے گا رب رسول کو دکھڑے سنانے کا، لطف نہیں آ جائے گا ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے حال دل عرض کرنے؟ کیا منظر ہوگا، کیا رنگ ہوگا، کیا انداز ہوگا، خدا خود میر مجلس بود۔ کریم فرماتے رب بندوں سے فرمائے گا مجھ سے ملنے کو جی چاہتا تھا؟ عرض کریں کہ مالک بڑا ہی چاہتا تھا۔ اب وہ کریم ہے نا، دریائے رحمت جوش پہ ہے، تو حضور فرماتے ہیں دوسرا سوال رب فرمائے گا یہ تمہارا مجھ سے ملنے کو کیوں جی چاہتا تھا؟ یہ کیوں جی چاہتا تھا بھلا مجھ سے ملنے کو؟ یہ انداز دیکھیے۔ تو حضور فرماتے ہیں بندے عرض کریں کہ مالک اس لیے جی چاہتا تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا ستار ہے، تو بڑا غفار ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا عطا کرنے والا ہے، تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والا ہے، تو ودود ہے، تو رؤوف ہے، تو رحمان ہے، جی چاہتا تھا تجھ سے ملے۔
تو رب فرماتا ہے اس لیے جی چاہتا تھا کہ میں مہربان بڑھاؤں. ہاں تو کریم فرمائے گا جاؤ پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. اللہ فرماتے تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ آیا کہاں سے ہے, بنایا کس نے ہے, بھیجا کس نے ہے, اور پھر بھیجنے والا کہتا ہے میں نے بیکار, ایک ذرہ بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا. ادھر دیکھو میری طرف دوستو, اس آدمی کو آپ سمجھتے ہیں نا بالکل مجذوب ہے, بالکل اس کی زبان سے رطوبت نکلتی ہے اور آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرانا پڑتی ہے, اور جس کو تم سمجھتے ہو نا کہ اس کو تو گھر کا ایڈریس بھی نہیں آتا, اس کی پشت پر اس کا پتہ لکھا ہے. جسے تم خیال کرتے ہو نا یہ بالکل ضعیف ہے, کمزور ہے, اٹھ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ بندہ بیکار وہ بھی نہیں ہے. تو وہ تو بالکل کسی کام نہیں, وہ تو گھر والے بھی لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, کوئی اہمیت نہیں, کوئی پوچھتا نہیں. تو یہ کیا ہے؟ پڑھو نا مشکات شریف. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے نا اور یہ جو تم پر بارشیں برسائی جاتی ہیں یہ تمہارے ضعیف لوگوں کی برکت سے دیا جاتا ہے. میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا, ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں. مجھے ایک دوست کی بات نہیں بھولتی, ان کے بیٹے نے آ کے کہا مجھ سے, کہنے لگی ابا جنوں آکھو بڑا دے لیا رشتہ داراں نوں تے بڑا ونڈ لیا, وہ کہڑا کو نہ نیکی کردے نے, سوا سائڈ تے ہو کے غیبتاں کردے نے, آنکھوں نے ان بس کرن. اور وہ تھوڑے تھوڑے نالاں بھی تھے, چند باتیں اس نے اس طرح کی بتائیں جو واقعہ شکایت والی تھی. تو میں نے ان بزرگوں سے کہا میں کہ پاجی منڈا بھی پریشان ہے, گھر دے بھی تو چھڈو, سادہ بندہ ان پڑھ آدمی محنت مزدوری, اتنی پتے کی بات کی. کہنے لگا حضرت صاحب پتہ نہیں اللہ کدے صدقے پہ دیتا ہے. تو مجھے یہ حدیث یاد آئی مشکات شریف کی, حضور فرمانے لگے اللہ تمہارے کمزوروں کی برکت سے تمہیں عطا کرتا ہے. کس کی وجہ سے اللہ تمہیں دیتا ہے؟ ضعیفوں کی وجہ سے. ایک تو کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا پھر کس لیے پیدا کیا, مقصد حیات کیا ہے, اس کو آپ نے سمجھنا ہے. فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے, بہترین عمل کون بندہ کرتا ہے. اس مقصد کے لیے موت اور حیات کو پیدا کیا. ہم تو کام کرنے آئے بھائی, دنیا میں کام کرنے آئے. یہ جو لوگ ویلے بیٹھے ہیں نا, صبح سے شام تک موبائلیں چلا رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, یہ لوگ اس مقصد حیات سے غافل ہیں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے. قرآن مجید کہتا ہے تمہیں اچھے اعمال کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, اس مقصد کو تم سمجھو. کوئی خیر کا کام زندگی میں کرو, کوئی خیر کا کام. یہ جو مسجد کا خادم ہوتا ہے نا, اس کے پاس مسجد کی چابیاں ہوتی ہیں, اور مسجد کے خدام اکثر پڑھے لکھے نہیں ہوتے, کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, لہذا یہ ڈیوٹی کرتے ہیں, مسجد میں صفائی کرتے ہیں, جھاڑو دیتے ہیں, ڈیوٹیاں کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں, بن سنور کے امام صاحب آئے, جناب پگڑی باندھی ہے, جبہ پہنا ہے, آ کے وہ سج گئے, سور گئے, آ کے یوں بیٹھ گئے وہ. لیکن ان امام صاحب کو ان کی بھی بڑی شان ہے, جو نمازی مسجد میں سجدہ کریں گے ان کی بھی بڑی شان ہے. لیکن اس بندے کا مرتبہ آپ سمجھتے ہیں جو سب سے پہلے آیا ہے, جس نے آ کے جھاڑو دیا ہے. کہہ لوں میں ایک جملہ, کہہ لوں میں ایک جملہ, ایک بات کہہ لوں وہ والی کہ نبی کریم علیہ السلام نے کنجیاں ساری سیدنا بلال کو دے دی تھی, ڈیوٹی حضرت بلال حبشی کو دے دی. میں کہہ لوں یہ اسی رستے پہ ہیں جس رستے پہ سیدنا بلال حبشی تھے. پھر مجھے کہہ لینے دو یہ لفظ, مفتی بن کر, پیر بن کر, مولوی بن کر, مقرر بن کر, صدر بن کر, فلاں بن کے بیٹھے رہو, تمہیں مبارک ہو, تمہاری بڑی شان ہے. پر یہ عظمت صرف سیدنا بلال کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا بلال میں نے معراج کی رات جنت میں بھی تیرے چلنے کی آواز سنی. یہ شان صرف. پھر مجھے کہہ لینے دو, قمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے,